انسانی زندگی کے متعلقہ بہت زیادہ اہمیت کا مالک رشتہ ماں باپ، ان کی اہمیت کے حوالہ سے گزشتہ خطبات میں ہم نے چند چیزیں عرض کی ہیں۔ اب اس اہمیت کا تقاضا کیا ہے کہ میرے رب نے ان کو اتنا مقام، مرتبہ، رتبہ، بلندی اور فوقیت عطا کی ہے، تو کس طرح انسان ان کا حق ادا کر سکتا ہے یا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام پہ والدین کی اہمیت ذکر کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں ساتھ ہی میرے رب نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا جو تقاضا ہے، حق ہے، وہ بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ایسا وقت آ جائے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تو نے ان کے سامنے اف نہیں کرنا۔ اف یہ کلمہ افسوس ہے، مزاج کے خلاف انسان اپنے سے بڑے یا چھوٹے سے کوئی بات، کوئی کردار پا لیتا ہے تو فطرتی ایک عمل ہے کہ چہرے پر سلوٹ اور رخسار پہ ہلکی سی ناراضگی، یہ ایک انسان کا فطرتی عمل ہے جو کہ اف کا اظہار ہے۔ اور دوسرا کلمہ اف ہے، انسان کو بڑی گہری چوٹ لگ جائے، اچانک تو انسان کہتا ہے اف، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، جوانی میں بھی ان کا حیا، احترام لازم اور ضروری ہے، لیکن اب بار بار تیرے دل پہ چوٹیں بھی لگ سکتی ہیں اور تیرے مزاج کے خلاف ان کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو اپنے رب کو ماننے والا ہے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے کسی انداز اور مزاج پہ، تیرے چہرے پہ کوئی سلوٹ نہیں آنی چاہیے، تیری زبان سے کلمہ اف ادا نہیں ہونا چاہیے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں، تو سب سے پہلا یہ حق ہے کہ مزاج اف اور کلمہ اف دونوں کو اپنی زندگی سے ماں باپ کے سامنے نکال دیں۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے جو حق بیان کیا ہے، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ ایسا شاندار اللہ نے ماں باپ کا حق بیان کر دیا ہے، اگر انسان اپنی زندگی میں یہ صرف ایک حق ادا کر دے تو ساری زندگی جتنے بھی اس کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، میں کہتا ہوں وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ ایک حق، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی پہلی بات ہے، کون ماں باپ کو جھڑکتا ہے؟ گیا سے کیا بندہ بھی ماں باپ کو جھڑکنا پسند نہیں کرتا، الا کہ جو بہت ہی غلیظ ترین ہو، اس کے سامنے والدین اس کے مزاج کے خلاف بات کرے تو وہ والدین کو جھڑک دے۔
جہالت میں، غلاظت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ ہم میں سے تو کوئی جو ہے والدین کو نہیں جھڑکتا۔ اس کا مفہوم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث سے سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کے ہاں گندہ ترین، غلیظ ترین آدمی وہ ہے یسب والدیہ، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا میں ایسا انسان بھی کوئی پایا جاتا ہے یسب والدیہ، کہ وہ اپنے والدین کو گالیاں دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں اس طرح کا انسان پایا جاتا ہے کہ یہ انسان کسی دوسرے انسان کے والد کو گالی دیتا ہے، اس کے ایکشن میں پھر وہ انسان اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ باپ کو گالی دلوانے والا اسی طرح ہے جیسے اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اب ہر انسان اپنا کردار لے آئے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تیری اور میری وجہ سے میرے ماں باپ کو بازار میں جھڑکیں کھانی پڑ رہی ہیں، اگر خاندان میں میرے اور آپ کی وجہ سے ماں باپ کو جھڑکیں سہنی پڑ رہی ہیں، تانے سننے پڑ رہے ہیں، تو یہ مت سمجھ کہ میں بڑا فرما بردار ہوں، میں نے تو کبھی نہیں جھڑکا۔ یہ جو تیری وجہ سے جھڑک پڑ رہی ہے، پیغمبر نے اس کو تیری اپنی جھڑک قرار دیا ہے۔ اور جب انسان یہ جذبہ دل میں پیدا کر لے کہ یار میں نے اپنے ماں باپ کو اس معاشرے میں کبھی لوگوں کے سامنے ان کے سر نہیں جھکنے دینے، لوگوں کے سامنے میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی پشیمان نہیں ہونے دینا، میری وجہ سے میرے ماں باپ کو کسی مقام پہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اگر انسان زندگی میں یہ ایک جذبہ پیدا کر لے، کبھی کسی اور حق کی طرف جھکنے کی انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ اتنا بڑا حق ہے، اتنی بڑی سوچ ہے۔ جب مسلمان کے دل و دماغ میں یہ سوچ بیٹھ جائے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کسی مقام پہ شرمندہ پریشان نہیں ہونے دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے پہ راضی ہو کے میرا رب اعلان کرتا ہے تو والدین کو جو ہے پریشان نہیں ہونے دیتا، میں رب تجھے بھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا حق بیان کیا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو چڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیسرا حق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو قولاً کریمہ کرنی ہے۔ قولاً کریمہ، ہمارے ہاں ایک تو جو کریم ملتی ہے نا، جو ہمارے ہاں کریم ہوتی ہے، دودھ کی کریم یا لگانے والی، آپ کو پتہ ہے یہ کتنی ملائم ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں عربی کے کریم کا بھی یہی معنی ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے تو ایک ذہنی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو چھوتا ہے تو انسان کو دل میں جو ہے اس کی ملائمی اور نرمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ کریم، اللہ فرماتے ہیں کولے کریم کے ساتھ ان سے بات کر کہ تیرے جملوں کو سن کر ان کا دل باغ باغ ہو رہا ہو، تیرے ان جملوں کی نرمی سے ان کے دل کی جو زمین ہے اس میں بہار پیدا ہو جائے۔ اور سادہ لفظوں میں کہوں تو ماں باپ کو جب بھی بلایا کر جی 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 کر کے بلایا کر، میرے رب نے یہ تجھے حکم دیا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ عام کسی کو بلانا ہے تو بعد میں جی ہے، استاد جی، بھائی جی، بہن جی، لیکن ماں باپ کو بلانا ہے تو پہلے جی لگایا کر، جی ابو جی، جی امی جی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسی کریم والی بات کر۔ اور ہم عام نہیں کہتے یار یہ بڑے مکھن لگاتا ہے، اور تو ماں باپ کے ساتھ جب بھی بات کیا کر مکھن لگا کے کیا کر۔ یہ حق ہے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔
وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی انہوں نے، ماں باپ نے اپنی جو ہے قوت اور توانائی یہ میری آپ کی زندگی کے لیے صرف کر دی ہے، اب حق بنتا ہے تیرے سے، رب نے یہی تو تقاضا کیا ہے کہ تو خوش کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تو نادان ہے تو رب تجھے پھر سمجھاتا ہے کہ دیکھ تیرا ماں باپ تیرے سے کیسے خوش ہوتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمہ کا سب سے پہلا تقاضا کہ تو اپنے ماں باپ کو جی 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 کر کے بلایا کر۔ دوسرا بڑا تقاضا قولاً کریمہ کا یہ ہے کہ جس مجلس میں ماں باپ بیٹھے ہوں اس مجلس میں تجھے جتنا مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ مشورہ آیا ہو، ماں باپ کے سامنے بولا نہ کر۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی مثال ہے، وہ درخت مسلمان کی طرح ہے، مومن کے ساتھ اس کی بڑی مشابہت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ خاموش تھے، لیکن میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ درخت کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو مجلس سے اٹھ کر ہم چلے، تو میں نے اپنے باپ سے عرض کی یا رسول اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد گرامی جب نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا تو میرے دل میں فوراً آ گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، کیونکہ کھجور کا درخت اس کی جو عام درخت ہوتا ہے اس کے نیچے ایذا تکلیف والی چیزیں، کانٹے، خار، پتے، یہ وہ، اور اس کے جو ہیں خار پتے وغیرہ نہیں زمین پر گرتے۔ اسی طرح اس کی ہر چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس کی گٹلیاں جو ہیں وہ اونٹوں کے چارے کے لیے اہل عرب استعمال کرتے تھے، کھجور آم کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور جو اس کی چھال ہوتی اس کو یہ چھت کے طور پر استعمال کرتے، صفوں کے طور پر استعمال کرتے، اور جو اس کا تنا ہوتا وہ ستون کے طور پہ کام کرتا، یعنی اس کی کوئی چیز فائدے سے خالی نہیں تھی، اور مسلمان کبھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ آپ اس مثال دے رہے کہ ہر لمحہ اس سے دوسرا فائدہ ہی اٹھاتا ہے، تو یہ کھجور کے درخت کی مثال ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرمانے لگے میرے بیٹا اگر تو یہ مجلس میں کہہ دیتا نا تو مجھے کتنے سرخ اونٹ مل جاتے، مجھے اس سے بھی زیادہ اس بات پہ خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا ہے۔ یہ دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے کہ جو بلندی چاہتا ہے کہ میرے سے ماتحت جو میری اولاد ہے یہ میرے سے بڑھ کے نمایاں نظر آئے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا؟ فرمایا والد گرامی جس مجلس میں آپ ہوں، ابو بکر ہوں، ابن عمر کا ایمان اور غیرت یہ گوارا نہیں کرتی وہاں بڑھ کے بات کریں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، زبان نہیں چھل جاتی یہ کہتے ہوئے وہ جی آپ کو نہیں پتا چپ کرے میں بتاتا ہوں، وہ تیرا باپ غلط بھی کہہ رہا ہے، ایک بار دنیا کی باتوں میں بات ہو رہی ہے نا، ہو لینے دے، اس کا دل خوش ہو لینے دے، بعد میں احسن انداز میں کہ والد گرامی مجھے ایسے سمجھ آئی تھی، مجھے تو یہ معلومات ملی تھی، آپ نے ایسے، آپ مجھے بتا دے کہیں میں غلط تو نہیں ہوں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادھر کہہ دیتے ہیں نہیں میرے باپ کو تو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، ابو جی آپ تو مجلس میں مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں، آپ نہ بولا کریں مجلس میں بیٹھ کر، تیری یہ زبان کٹ کیوں نہیں گئی کہ تو نے باپ کے اس حق کو نہیں پہچانا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ کرامت والی گفتگو کر، یہ رب نے تیرے اوپر لازم کر دیا ہے، حکم دیا ہے۔ وَقُلْ، جب بھی بات کرنی ہے تو کہہ، لیکن اس بات کہنے سے پہلے دیکھ کہ یہ قولاً کریمہ کے رتبے پر فائز ہے یا نہیں فائز۔ اسی طرح تیسرا بڑا تقاضا قولاً کریمہ کا یہ ہے کہ ان کی بات کو کاٹنا نہیں ہے، ان کی بات کو
کاٹنا نہیں ہے. وہ بات کر رہے ہیں تو ان کو بات کرنے دینی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا تقاضا تو یہ خود اپنی مجلس میں سمجھایا. آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، باتیں بتا رہے. ایک شخص آیا باہر سے اور آ کر اس نے بیچ میں متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. فرمایا اس کو مجلس کا نہیں پتہ کہ امام الانبیاء گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جو ہے بات کو کاٹ کر اپنی بات جو ہے یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھا. اپنی بات کو نبی علیہ السلام بیان کرتے رہے. ساری بات مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا اور یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ جب بڑا آدمی بات کر رہا ہو تو جیسے اس کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں اولاد کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اور تجاویز پیش کرتے جائیں جب تک وہ نہ مانگے، اسی طرح یہ بھی حق اور لازم ہے کہ ہمیشہ خیال کرے کہ میرا باپ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کو کبھی کاٹا نہ جائے. چپ ہو جائے، میں بتاتا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، وہ جو مرضی ہو. یہ تو باپ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 لوگ آئے قتل کا مقدمہ بیان کرنے کے لیے. اب جس کا بھائی قتل ہوا ہے وہ آگے بڑھ کے بات کرنے لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبر کبر، چھوٹے چھوٹا رہ، بڑے کو بڑا مان. مجلس میں ہو تو باپ کو باپ مانے، خود باپ بننے کی کوشش نہ کرے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے احسن انداز میں. مجھے یاد آگے ابراہیم علیہ السلام کا وہ انداز. دعوت دی، باپ کو سمجھایا، پوری قوم کی مخالفت لی، اللہ کی توحید سے باز نہ آئے تو باپ غصے میں آ گیا تو کہنے لگا اے میرے بیٹا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. قول کریم ایسے نہیں ملتے، اللہ رتبے ایسے نہیں عطا فرما دیتے. کیا کہا؟ بیٹا اگر تو توحید کی دعوت نہیں چھوڑتا لارجمنک، پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا، ویسے نہیں قتل کروں گا، اذیت ناک موت تجھے دوں گا. وہجرنی ملیہ، یا پھر دفع ہو جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا. وہجرنی، چھوڑ مجھے. باپ کہہ رہا ہے کس کو؟ وقت کے نبی کو یہ لفظ کہے جا رہے ہیں، خلیل اللہ کو یہ لفظ کہے جا رہے ہیں. اتنا بھی کافی تھا نا. اچھا جی، آپ کی زندگی آپ کے ساتھ، آپ کے عمل آپ کے ساتھ، میرے عمل میرے ساتھ نہیں. ابا جی اگر آپ دور کر کے راضی ہیں سلام علیک. ابا جی میں اللہ سے پھر بھی سلامتی کی دعا کرتا ہوں. اگر پہلے دن یا اباتی یا اباتی یا اباتی، ابو جی، ابو جان، پیارے ابو، اگر پہلے دن یہ لفظ تھے تو آج بھی باپ کا جتنا مرضی غلط ایکشن ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ پیغام اللہ کا وحی کے تابع ہے، اللہ کی تربیت یافتہ یہ شخصیت ہے. تو فرمایا آج آپ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو میں پھر بھی اللہ سے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں. اور یہیں تک نہیں کہا سأستغفر لک ربی. ابا جی مجھے آپ ملک بدر کرنے کا کہہ رہے ہیں، شہر بدر کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں اللہ کا نبی، میرا کردار یہ ہے سأستغفر لک ربی، میں تو اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں. میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. فرمایا پس پست کر دے ان دونوں کے لیے اپنے جو بازو ہیں، یہ جو پر ہیں، یہ جو اللہ نے تجھے اڑنے کے لیے دیے ہیں، ان کو پست کر دے، جھکا دے اپنے ماں باپ کے سامنے. 2 چیزوں کا تقاضا کرتی ہے یہ آیت، ایک خدمت کا اور ایک اطاعت کا. کوشش کیا کر. میں کہتا ہوں خوشی کی انتہا نہ رہے ماں باپ کو حکم کریں، یہ معنی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. خوشی سے پھولا نہ بندہ سمائے. میرے باپ نے مجھے، یار حق تو ساری زندگی باپ ہی کرتا ہے نا. میرے دل سے، میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو میرے باپ کی چاہت ہے کہ یہ میں فوراً سے پہلے پوری کر دوں. لیکن کیا ہی قسمت ہے اس بیٹے کی
کہ جس کا باپ اس کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا میری یہ ایک خواہش، میری ایک تمنا، میری ایک چاہت، میری ایک ضرورت بیٹا تو پوری کر دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو پست کر دے، جھکا دے۔ جب کہیں ماں باپ کا کوئی حکم کانوں میں پڑے تو پھولا نہ سمائے، تیرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ اللہ تیرا فضل ہے، تو نے ماں باپ بھی دیے ہیں اور خدمت کا موقع بھی میسر کر دیا ہے۔ خدمت میں شوق اور ذوق، اور نبی علیہ السلام نے کس قدر خدمت کے معاملات بتائے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر شرک کر رہے ہوں اور شرک کا حکم کر رہے ہوں، شرک نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑے شرک ظلم کا ارتکاب کر کے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہونے کے باوجود بھی میرا رب کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ دیکھنا اولاد، اس بات کو مد نظر رکھنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، اس کے باوجود بھی اس کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ حضرت اسماء آئی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے، وہ تو مشرکہ ہے، مدینہ میں صرف مجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اس کو گھر میں بٹھا، اس کی تواضع کر، وہ تیری ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے نہیں روکتے کہ تم اپنی ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ نہ کرو، بے شک وہ مشرک ہے۔ عام کسی مشرک کافر حربی جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کی لسٹ سے نکال کے کافروں کی لسٹ میں شامل کر دیں گے، لیکن ادھر رب خود حکم دے رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بے شک یہ مشرک ہیں بلکہ شرک کی دعوت دینے والے ہیں، آپ کا پھر بھی یہی حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اطاعت کے حوالہ سے آپ نے تو تفصیل کے ساتھ یہ چیز سنی ہے، مال چاہیے وہ دیں، حتیٰ کہ آپ کا گھر اجاڑنے پر آگے ہیں، اجاڑ لے اپنا گھر، کیوں؟ میرے رب کو یہ ہستیاں ناراض ہوئی اچھی نہیں لگتی، یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھا کرو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی کی دعا کیا کرو، ان کی صحت کی دعا کیا کرو، اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں خدمت کا موقع جو ہے وہ میسر کر دے اور توفیق دے دے۔ اور جو والدین اس دنیا سے چلے گئے، اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو بڑا یاد رکھا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا تعلق ہے دعا ماں باپ کے لیے کرنا، خصوصاً فوت شدہ، فرمایا قبر کے اندر اس آدمی کا ایک رتبہ جو ہے نا وہ بڑھایا جاتا ہے، یا گناہ جو سزا ہے اس میں تھوڑی سی تخفیف کی جاتی ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ سکون کیوں مجھے ملا، یہ کہاں سے سکون، کیا میری نیکی کام آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں میرے بندے کو بتا یہ صلہ تجھے دیا گیا ہے باستغفار ولدک لک، تیرا بچہ جو ہے وہ تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ ایک تو باپ کے لیے آسانی ہوئی، اور دوسرا مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے اطلاع کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کون نہیں یہ چاہتا کہ ماں باپ دنیا سے تو جدا ہو گئے لیکن آخرت میں میرا ان کے ساتھ تعلق قائم رہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے پھر دعا کیا کر، رحم کی دعا، مغفرت کی دعا۔ اللہ خالق کی کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے حقوق جاننے کی اور یہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بچوں کے لیے مرکز الہادی میٹرو کے سامنے جو مرکز ہے اپنا، اس میں ایک کیمپ کا آغاز کیا گیا ہے 29 دسمبر بروز جمعرات صبح یعنی دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک بچوں کو جو ہے وہ دینی حوالے سے ترغیب دی جائے گی، معاملات اور ان کی کوئی اصلاحات کے جو پہلو ہیں اجاگر کیے جائیں گے. تمام احباب کوشش کریں کہ ایسے مواقع پر اپنے بچوں کو ضرور لے جایا کریں تاکہ ان کی تربیت کے لیے جو ہیں وہ راہیں ہموار ہو سکیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وتلامذتنا ومشائخنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا